وجاء اخوت یوسف، اب زمانہ مکمل ہو گیا، 7 سال سرسبزی کے اور شادابی کے پورے ہوئے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے پورے ملک میں سٹاک لگوائے، ہر قسم کے اناج کے سٹاک لگوائے، خزانے بھرے، اور دنیا میں قحط ٹوٹ گئی، اور شام میں خبر لگ گئی جبکہ کہیں بھی اناج نہیں ملتا تھا کہ مصر میں ایک نیا بادشاہ آیا ہے، اور اس بادشاہ کا عام اعلان ہے کہ جس سرزمین سے بھی کوئی آئے معمولی سے ریٹ پر، جو قحط سالی کے زمانے سے پہلے، اس ریٹ پر وہ ایک اونٹ لدا ہوا دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ چلے جاؤ اور اپنے خاندان کے لیے اناج لے آؤ۔ وجاء اخوت یوسف، آ گئے برادران یوسف کے، ہائے ہائے یار لوگ آ گئے، فدخلوا علیہ، بس داخل ہو گئے۔ حضرت کا طریقہ یہ تھا، خود کرسی اور پلنگ پہ تشریف فرماؤ تھے، اور لوگوں کو چیک کرتے کہ کون آیا، کوئی غلط اونٹ تو نہیں دیا جا رہا ہے، تو لوگ گزرتے تھے، اسے آگے لنگر جاری تھا، جتنے مہمان کہیں سے بھی آ گئے تو آگے لنگر تھا، شاہی سب سے پہلے ان کو کھانا دیتے کہ آپ لوگ دور دراز سے آئے، سفر کر کے آئے، آپ آرام کریں، کھانا تیار ہے، آپ کھانا کھائیں۔ اتنی دیر میں ان کا حساب کتاب ہو جاتا کہ 1 اونٹ 2 اونٹ 10 اونٹ، اپنے نوکروں کو آرڈر دیتے کہ یہ لدواؤ، جب وہ کھانے سے فارغ ہو جائے ان سے دریافت فرماتے کہ آپ کچھ آرام کریں گے یا روانگی چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم روانگی چاہتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام فرماتے صبح 10 بجے آپ کی روانگی، شام 4 بجے آپ کی روانگی، علاقے کو دیکھ کر، اور ان کو باقاعدہ مراحل طے کرتے کہ اس رفتار سے آپ رات وہاں پہنچ جائیں گے، اس رفتار سے آپ 2 راتوں کے بعد فلاں جگہ پہنچیں گے۔ حضرت خود تشریف فرمائے، اور انہیں کہا گیا کہ شام سے ایک قافلہ آیا ہے اناج لینے کے لیے۔ آ گئے برادران یوسف، فدخلوا علیہ، وہ حضرت کے پاس داخل ہو گئے، فعرفہم، حضرت نے ان کو پہچانا، وہ تو بھائی تھے سارے۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے اونٹوں کا قطار پکڑ کے لا رہے ہیں، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ تو حضرت کو بالکل نہیں پہچانے، وہ تو کنویں میں گرا چکے تھے، وہ قافلے کو بیچ چکے تھے، انہیں کیا خیال و وہم بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سلطنت مصر ان کو عطا فرمائی، اور اپنے زمانے کے نبی مرسل بھی ہے۔ مفسرین نے یہاں بڑے دردناک واقعات لکھے۔ آپ نے چٹ پٹ اپنے خدام کو حکم دے دیا کہ ان کو اعلیٰ قسم کے شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ، اور وجہ یہ بیان کی کہ یہ شام کے یعقوب پیغمبر کے بیٹے ہیں، حالانکہ حضرت کے ساتھ کتنی صحت تھی۔ کاملین کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جس وقت تیار کیا ان کو تیار کر کے، قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، فرمایا لے آؤ میرے پاس وہ بھائی جو تمہارا باپ شریک ہے، بجائے اس کے کہ حضرت پوچھتے کہ بنیامین کا کیا حال ہے، جو حضرت کے چھوٹے بھائی تھے اور سگے بھائی تھے، اور حضرت پریشان تھے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا، خدا جانے بنیامین کو قتل کیا ہے چھوڑا ہے۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم ایک بھائی ہمارا اور ہے، چھوٹا ہے اور ایسا ہے، اور باپ اس کو جانے نہیں دیتا کہیں۔ تو حضرت خوش ہو گئے کہ شکر ہے کہ زندہ تو ہے۔ آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اس بھائی کو تمہیں لانا پڑے گا۔ الا ترون، آیا دیکھتے نہیں، انی اوفی الکیل، کہ میں پورا دیتا ہوں پیمانہ، وانا خیر المنزلین،
اور میں کیسے بہترین میزبان ہوں. شاید اس وجہ سے سورۃ یوسف کے اعزاز میں اکثر العلوم میں ہمیشہ زبردست دعوت ہوتی ہے، اور آج بھی دعوت. اور لوگ ہی نہیں ہے جو یہاں رہتے ہیں، اور لوگ خواہ صرف کھانے کے لیے تکلیف کر کے آئے، خاص کر بیویاں پھر قیامت برپا ہوتی ہے. ان کی یہی دعوت ہے کہ وہ ان طلباء کے لیے دعا ہی کریں، اور جب انہیں موقع ملے تو وہ بھی دعوت کریں. یہ جو مدرسے میں ٹھہرے ہوئے ہیں کھانے کے ٹھیکیداران، بس ان کی دعوت ہی سارے جہان کی دعوت ہے. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم نہیں لا سکے وہ بائی میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، کوئی پیمانہ نہیں ہوگا میرے ہاں، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ میں نزدیک آنے دوں گا اور نہ میرے قریب آنا. یہاں تین روایتیں. ایک روایت یہ کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے نام کا اونٹ دے دیا، ایک پیمانہ بھر کے مزید دے دیا، لیکن کہا تصدیق کے لیے اس کا آنا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ حضرت نے پیمانہ دینے سے تو انکار کیا، لیکن اتنا حصہ بڑا چڑھا کے ویسے ہی تقسیم کر لیا. مثلا 2 بوری دے رہے تھے تو 3 دے دیے، لیکن کہا نہیں زیادہ لے جاؤ مگر مستقل حصہ تب ہوگا کہ وہ آ جائے. اور تیسری روایت یہ ہے کہ نہیں، حضرت نے کہا اس کا ڈبل حصہ ملے گا لیکن تصدیق کے بعد. قالوا، برادران نے کہا، سنراود عنہ اباہ، ان کریم راضی کریں گے اس کے بارے میں ابا جان کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم یہ کر کے رہیں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، حضرت یوسف نے کہا نوکروں کو، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، رکھ دو ان کی پونجی ان کے سامان میں. کہا کہ یہ جو پیسے ویسے لائے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو کہا کہ یہ لپیٹ کے اور کسی ایک بار میں رکھو. ممکن ہے اگلی مرتبہ آنے کے لیے پیسے ہی نہ ہو، کم از کم یہ پیسہ ساتھ ہوگا تو یا تو حضرت یعقوب کہیں گے کہ واپس لے جاؤ، ان کو بتاؤ غلطی سے ہمارا پیسہ واپس آیا ہے، یا کم از کم اس کے خریدنے کے لیے آئیں گے. ہر دونوں صورتوں میں واپسی آنے کی وجہ بن جائے گی. لعلہم یعرفونہ، ہو سکتا ہے یہ پہچان لے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ جائیں گے اپنے گھر والوں میں، لعلہم یرجعون، تاکہ آسانی سے آ سکیں. فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ واپس ہو گئے اپنے باپ کے پاس، قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہم سے پیمانہ، فارسل معنا، پس جانے دے ہمارے ساتھ، اخانا بھائی، نقتل، اس کا پیمانہ لائے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کا خیال رکھیں گے. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، حضرت یعقوب نے کہا میں باور کروں تم پر اس بارے میں جیسے باور کر چکا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے، تم تو پرانے پاپی ہو. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، بس اللہ بہترین حفاظت کیے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ خوب مالا مال کرنے والا ہے. بعض روایات میں ہے کہ اگر یعقوب علیہ السلام فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اس وقت کہہ دیتے جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے سپرد کرتے تو تکلیفیں پیش نہ آتی. اور اگر یعقوب علیہ السلام فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا اب کے بھی نہ کہتے تو یہ بھی جنجال طویل ہو جاتا. جب ایسی چیزیں جو دوسروں کی حفاظت میں ہو اور آپ کو اس کی واپسی سلامتی کے ساتھ چاہیے، حوالہ کرتے وقت آپ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا پڑھا کریں. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب کھولا انہوں نے اپنا سامان، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، پایا انہوں نے اپنی پونجی کہ لٹائی گئی تھی ان کو. سامان جب کھولا، اناج کھول رہے تھے، گندم جوار باجرہ،
قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، ما نبغی، اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی لٹائی گئی ہمیں، ونمیر اہلنا، مار امیر مانا راشن لانا، اناج لانا۔ بخاری شریف میں وہ طویل حدیث جس پر بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب حسن المعاشرت مع الاہل، اس میں وہ خاوند نے بیوی کو کہا ہے وَمِيرِي أَهْلَكِ، وَمِيرِي أَهْلَكِ، اپنے ماں باپ کے گھر جتنا چیزیں دینی ہو دیتی رہو، چوریاں ووریاں نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم راشن لے آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، خیال رکھیں گے بھائی کا، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور بڑھا لائیں گے ایک پیمانہ اونٹ کا، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ پیمانہ تو بالکل آسان ہے، خود کہا ہے۔ قال یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں جانے دوں گا تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ دے دو مجھ کو پختہ عہد اللہ کا، لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور لاؤ گے اسے، الا یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سب پکڑے جاؤ، وہ علیحدہ بات ہوگی۔ فلما آتوہ موثقہم، جب دے دیا بیٹوں نے پکا عہد ابا کو، قال اللہ علی ما نقول وکیل، فرمایا اللہ ہی ہماری باتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ بات ہو گئی اور بنیامین ساتھ ہو گیا، اور 10 کے 11 روانہ ہو رہے شام سے مصر کے لیے۔ وقال، اور حضرت یعقوب نے کہا یا بنیا، اے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، داخل نہ ہو شہر میں ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں کام نہیں آ سکتا تم کو اللہ سے کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر خاص اللہ کا، علیہ توکل، تو اس پر بھروسہ ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اس پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا کہ تم ایک ہی دروازے سے مت جانا، ایک جیسی شکلیں ہیں، صحت ہے، حسن ہے، اور لوگ پہلے پہچان بھی چکا ہے کہ یعقوب پیغمبر کے شام کے بیٹے ہیں، کہیں نظر نہ لگے۔ پہلے نہیں کہا، اب کہا، اب بنیامین ساتھ ہے، پریشانی زیادہ ہے، اور نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ بخاری میں ہے العین حق، نظر تو لگ جاتی